باقی ٹریٹمنٹ بھی کرائیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں, ضرور کرائیں, لیکن یاد رکھو کہ اللہ سے کنیکٹ کرنے میں, یعنی چونکہ ساری خوشیاں اللہ کے ہاتھ میں, سارا جو سکون ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے, وہ کسی اور چیز میں اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے. تو آپ اللہ سے دور جا کے, اللہ کے ذکر سے دور جا کے کون سی خوشی اور سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ عارضی چسکے تو مل جائیں گے آپ کو لائف میں, بڑے مل جائیں گے, یہاں گئے تھوڑا سا یہ کر لیا, تھوڑا سا وہ کر دیا, لیکن اصل جو سکون ہے نا, یعنی پلیجر میں اور سکون میں بڑا فرق ہے. پلیجر ہوتا ہے نا عارضی, میں نے آئس کریم کھا لی, مجھے بڑا مزہ آیا, لیکن کیا میری زندگی میں سکون آ گیا؟ نہیں, وہ سکون اس طرح نہیں آتا. اس کے لیے یو ہیو ٹو کنیکٹ ود اللہ. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ دس پوائنٹس ٹو از دیٹ دس کلچر آف مٹیریلزم, دس کلچر آف trying to depend on worldly things in order to get some kind of a spiritual satisfaction, that's not going to happen. worldly thing ضرور رکھیں بھائی, ٹینشن نہیں لیں, ٹھیک ہے, اچھا گھر میں رہیں, اچھا کھانا کھائیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ اس کو نہ چھوڑیں. آپ اگر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں گے, اللہ کی یاد کو چھوڑ دیں گے, اللہ کے ساتھ کنیکشن توڑ دیں گے نا, تو بہت اچھے گھر میں بھی رہ کے آپ میزریبل ہوں گے. اور اگر آپ اللہ کا ذکر ہے اور اچھا گھر ہے تو یو ول بی ویری ہیپی. لائک وائز اف یو آر ویری پور بٹ آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, تو آپ اندر سے کنٹینٹ ہے, آپ کے اندر شکر ہے, آپ کہتے ہو الحمدللہ اللہ کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اور اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے پاس یہ نہیں ہے تب بھی آپ بڑے میزریبل ہیں. تو اصل چیز جو ہے نا وہ مال ہونا یا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے. آپ ہو کے بھی اداس ہو سکتے ہیں اور ہو کے خوش بھی ہو سکتے ہیں. لائک وائز مال نہ ہو کے بھی خوش ہو سکتے ہیں, مال نہ ہو کے اداس بھی ہو سکتے ہیں. اصل چیز جو ہے نا وہ اللہ سے کنیکشن ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا forget about any kind of خوشی. کیونکہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا نا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو آپ نے پرنسپل بتایا نا, یہ پرنسپل دینے والا کون ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا تعلق اس چیز سے نہیں کہ جو بندہ خودکشی کر رہا ہے کیا وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا. بھائی کوئی بھی انسان ہے, اس کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہیومن باڈی جو ہے, چاہے وہ مینٹل لیول پہ ہو یا فزیکل لیول پہ ہو, وہ فنکشن کیسے کرتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بتا سکتی ہے. تو یہ وہ اللہ کی ذات وہ پرنسپل دے رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سکون کیسے حاصل کر سکتے ہو. تو اس میں ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں ہلکی سی روشنی ڈال دیں کہ وی آر اے کمبینیشن آف ٹو تھنگس ایکچولی, باڈی اینڈ سول. So what we forget is our soul actually, and our soul, as per Muslims we know, our soul is our real core. existence actually. It's the real core. Real existence of ourselves is our soul actually. کیونکہ باڈی تو اس دنیا سے آئی ہے, اس دنیا میں رہ جائے گی. سول عالم ارواح سے آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا تھا, اور یہ سول اللہ کے اذن سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, eternal. Why? قرآن tells us خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں. اللہ نے اپنی چوائس سے ہماری ایگزسٹنس کو ہمیشہ کے لیے بنایا, جب تک اللہ چاہیں. تو ہم اپنی سول کو بھول جاتے ہیں. اینڈ دا فوڈ فار سول از Allah's remembrance, the highest form of food. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اچھے کام کر لینا. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کو کسی مشکل سے نکالتے ہیں, تو آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. یو فیل گڈ, کنٹینٹ. وائی؟ بیکاز یور سول گاٹ سم فوڈ ایٹ دیٹ ٹائم. یہ جتنا بھی مال اور فیم ہے نا اور پاور, یہ تین چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں, منی, فیم اینڈ پاور. کسی کے پاس منی بہت ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہی وانٹس ٹو ہیو پاور. کتنے شہزادوں نے اپنے بادشاہ باپوں کو قتل کیا ہے. شہزادے کے پاس ہر چیز ہوتی ہے. Still why is he after his father actually? Because he wants more now. تو وہ جب ہم یہ ریئلائز کر لیتے ہیں نا کہ جو سول ہے نا ہماری, اس کو ہم نے فوڈ دینا ہے, اور وہ اللہ کی ریممبرنس اور اللہ کی اطاعت سب سے زبردست ملتا ہے. باقی جو کچھ اچھے تھوڑے بہت کام کر کے اگر آپ نان مسلم رہ کے کہتے ہیں نا کہ چیریٹی کر دی, وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ویجیٹیرین ٹائپ کا فوڈ ہوتا ہے, یعنی ناٹ ریئلی نیوٹریشیس اینڈ یو ناٹ گونا انجوائے ریئل ایسنس آف دیٹ. وہ آپ کو ایک مطلب سیکنڈری ٹائپ آف فوڈ ہے وہ. تو آپ اپنی سول کو یاد رکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی تھی نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کا تعلق جو ہے نا وہ سول سے ہے. اللہ کے ریممبرنس, اللہ کی فرمانبرداری میں آپ کو جو فوڈ اور فیڈ ملے گی نا, آپ کی سول وہ ہونی چاہیے اسٹرانگ اور ہیلدی ہونی چاہیے, پھر آپ اچھا خوشی فیل کرتے ہیں. اور اسی لیے میں انشاءاللہ فائنلی کنکلوڈ بھی کروں گا اس بات سے کہ بہت ساری چیزوں میں نا آپ کو ایک ریلیکسیشن ملتی ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جی میں پہاڑوں میں جا کے بیٹھتا ہوں, مجھے ریلیکسیشن ملتی ہے. میں جم جاتا ہوں, مجھے ریلیکسیشن ملتی ہے. میں سائیکلنگ کرتا ہوں, مجھے ریلیکسیشن ملتی ہے. میں باہر چہل قدمی کرتا ہوں, میں شاپنگ مال میں جاتا ہوں, میں دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا ہوں. ان ساروں چیزوں میں مجھے بہت ریلیکس ہوتا ہوں. ریلیکسیشن ایک اور چیز ہے. اصل چیز جو ہے نا, جو دل کے سکون کی بات ہو رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز میں رکھا ہوا ہے. اور یہ جو ریلیکسیشن ہے نا, یہ اگر کسی بندے کے پاس مثال کے طور پہ بہت اچھی لوکیشن پہ وہ رہتا ہے, کسی بیچ ریزورٹ پہ رہتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ انتہائی ڈپریسڈ آدمی ہو, اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ وہ کس ماحول میں ہے, دوست اس کے بہت زیادہ ہیں. اسی طرح سے کوئی بندہ فزیکلی بہت فٹ ہے, جم جاتا ہے, بہت فزیکلی یعنی اسٹرانگ ہے, فٹ ہے, ایکٹیو ہے, ہیلدی لائف اسٹائل ہے, کھانا بہت اچھا کھاتا ہے, بڑی صاف ستھری چیزیں کھاتا ہے, لیکن پھر بھی ڈپریسڈ ہے. تو اصل تعلق جو ہے نا ہمارے
روح کے اطمینان کا, روح کے سکون کا اور اس بے چینی کو دور کرنے کا وہ اپنے رب کو پہچاننے میں. سب سے پہلے تو رب کو پہچانو, اس کے بعد اس کی فرما برداری میں آؤ, اور یقین کرو کوئی ٹینشن نہیں اس کے بعد انشاءاللہ. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, یعنی جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں, یہ جو اسی لیے جو لوگ ایون آپ دیکھیں نان مسلم بھی جب یہ چیریٹیبل کام کرتے ہیں, جی جی, آلٹرزم کی طرف تھوڑا جاتے سا ہیں اچھا تو کہتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. جی, وہ اس لیے کہ روح کو فیڈ ملتی ہے نا, تو آپ کو ایز اے نان مسلم بھی یہ چیزیں نا تھوڑے تھوڑے ٹیسٹ مل رہے ہوتے ہیں آپ کو جب آپ یہ کام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہوتے ہیں. تو ایون دو یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی واٹس ہیپننگ, بٹ اٹ ڈز ہیو این امپیکٹ آن یو. اسی لیے میرے ایک ٹیچر کہتے تھے کہ بیٹا جو چیز, جو مزہ پانی کسی کو پلانے میں ہے نا, وہ خود پینے میں نہیں ہے. اللہ اکبر, پلانے میں آپ کو ہیپینس ملتی ہے, پینے میں صرف پلیئر ملتا ہے, پلیئر ملتا ہے, چسکا ملتا ہے کہ آپ پانی پی لیں, لیکن جو پلا کے مزہ آتا ہے نا وہ جب یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بڑی اچھی جگہ پہ گھر ہے, بڑا سکون والی جگہ ہے, لیکن پھر بھی اس وقت دنیا کا ریچسٹ پرسن کون ہے؟ وی آل نو دیٹ, ایلون مسک. سبحان اللہ, ہی از دا ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ ایکچولی. اور میں کچھ مہینوں پہلے کی اسٹیٹس کے مطابق $300+ بلین اس کی ورتھ ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے. ڈو یو تھنک ہی از ہیپی اینڈ ہی از ویری کمفرٹیبل اینڈ سیٹسفائڈ؟ نو. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا نیوز کہ اس کا کچھ اس طرح سے تھا کہ دا ڈارک سیکرٹ یا ڈارک سائڈ آف ہز پرائیویٹ لائف, اگر آپ اس کو وہ آرٹیکل پڑھیں نا, آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بندے کو پرائیویٹ لائف بھی چاہیے ہوتی ہے, کوئی وائف, کوئی فیملی ہو, کوئی آپ رات کو شام کو گھر جائیں, اتنا کام کر کے, اتنی کمپنیوں کے آپ مالک ہیں, آپ جائیں تو آپ کو کچھ ریلیکسیشن ملے, آپ کو اون کرے کوئی, کسی کو آپ اون کرتے ہو. وہ کہتا ہے کہ اس کی مطلب کتنی ڈائیورسز ہوئی ہیں اور کتنے پارٹنرز چینج ہوئے ہیں. اینڈ ہی سیز آئی ہیٹ ٹو گو ٹو ہوم ایٹ نائٹ الون, آئی ہیٹ. ڈو یو سی, اس کے پاس مال سب سے زیادہ ہے دنیا کے حساب سے, لیکن وہ ہیپی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو ایک سونے کا پہاڑ مل جائے نا, سونے کا پہاڑ, امیجن سونے کا پہاڑ, امیجن 3-4 کلو سونا, وہ بھی بہت ہوگا دنیا آپ کی زندگی کے لیے شاید. سونے کا پہاڑ مل جائے نا تو وہ کہے گا ایک اور مل جائے. آپ دیکھیں ایلون مسک, ابھی ریسنٹلی اس نے ٹویٹر خریدی ہے, اور وہ خریدنے سے پہلے آلریڈی 1 2 3 4 5 کمپنیوں کا مالک تھا. اسپیس ایکس, ٹیسلا جو کہ اتنی مطلب جب پھل پھول رہی ہے, اور ایک بورنگ کمپنی ہے, اور نیورو لنک اور اوپن آل, یہ کمپنیوں کا مالک تھا. پھر بھی اس نے نا ایک اور سونے کا پہاڑ خریدنے کی کوشش کی. سبحان اللہ. سو دس مال کین نیور فل یور اسٹمک ایکچولی آف دس لسٹ, کہ میں خوشی مل جائے گی, مجھے ہیپینس مل جائے گی. ایون ریسرچ بھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا پرچیز کرتے ہیں, کوئی آئٹم خریدتے ہیں, ٹی وی لیتے ہیں, کوئی گاڑی لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, آئی تھنک اس میں تھا کہ آپ کو جو اس کی جو خوشی ہے نا سب سے زیادہ ہوتی بیفور دا پرچیز. جی جی. اینڈ رائٹ آفٹر پرچیز وہ ود ان 48 to 72 hours تک اٹ ڈائز آؤٹ. کیونکہ آپ کا جو اس کا وہ جو تھا نا, وہ ایک جو پلیئر ملنا تھا, وہ جو خوشی تھی, وہ آپ نے جب کر لیا نا تو 2 سے 3 دن کے اندر وہ کہتے ہیں اینٹیسپیشن از ہاف فن. وہ اینٹیسپیٹ جو آپ کر رہے تھے نا, خوشی ملنے والی ہے, میں یہ لینے لگا, وہ ہاف فن وہ تھا. اور پھر ایک اور لا ہے, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. کوئی بھی آپ چیز لے لیتے ہیں نا, آپ ٹیسلا آپ نے وہ لے لیا, کوئی بھی چیز لے لیا بڑی جس کا آپ ڈریم کرتے تھے, تو اب نا ایک وقت آئے گا آپ کا وہ ڈیمینش ہوتی جائے گی مارجنل یوٹیلیٹی. جو آپ کو مارجنل فن مل رہا تھا نا, وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے اب. سو یو آر گونا لوز اٹ اینی وے. صحیح گائز, تو تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے آپ بڑا ہی امیزنگ فیڈ بیک دیا. میں اپنے ویورز اور لسنرس کو یہ کہتا چلوں کہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے فن اور انٹرٹینمنٹ کی, میری ایک پوری ورک شاپ ہے اس کے اوپر نیٹ پہ اپلوڈڈ بھی ہے, دا فن تھیوری کے نام سے. وہ آپ ہمارے یوتھ کلب کے جو چینل ہے یوٹیوب پہ, وہاں پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں, ول فائنڈ اٹ. اس میں یہ ساری باتیں کی گئی ہیں کہ ہاؤ کین مسلمز ہیو فن, انٹرٹینمنٹ, سیلیبریشنز, آل آف دیٹ اسٹف. اس میں ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی گئی ہے. سو ڈو چیک دیٹ آؤٹ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے آج جوائن کیا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرمائے, اینڈ ہم سب کو ہدایت پر رکھے, استقامت عطا فرمائے, اور اپنے نیک بندوں میں سے شامل فرمائے انشاءاللہ. گائز انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ڈو ٹیک کیئر آف یورسیلفز. انشاءاللہ ول سی یو گائز نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.